أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. قیام مختار ہوا ہے، یعنی مختار نے دشمنان اہل بیت کے خلاف جنگ کی ہے، اور یہ واقعہ ہے 66 ہجری کا. اب جو مختار ہیں انہوں نے جو سٹرگل کی ہے، کوشش کی ہے اور اہل بیت کے دشمنوں کو عبرت کا نشان بنایا ہے. یہ کون تھے، کہاں سے تھے، ان کا قبیلہ کیا تھا، اور کون سی چیز باعث بنی کہ اہل بیت کے اتنے بڑے محب بن گئے، اہل بیت سے محبت کرنے والے بن گئے، اور اہل بیت کے راستے میں انہوں نے جان قربان کر دی. اور یہ بھی بیان کریں گے کہ مختار سے متعلق تاریخ میں اختلاف کیوں پایا جاتا ہے، اور بعض اہل سنت ان پر بے جا تہمتیں کیوں لگاتے ہیں. اس پر آج ہم ڈسکس کریں گے. مختار کا اصل نام مختار ابن عبید ابن مسعود ابن عمر ابن عمیر ابن عوف ابن عقدہ ابن غیرہ ابن عوف ابن ثقیف، یعنی یہ ان کا سلسلہ نسب ہے، شجرہ ہے. تاکہ عربی میں جو کتابیں ہماری فقہ کی ہیں یا حدیث کی ہیں یا رجال کی ہیں یا نقد رجال کی ہیں یا تراجم کی ہیں، اس میں ایک آدمی کو دوسرے سے جدا کرنے کے لیے، ڈسٹنگوش کے لیے شجرہ بیان کیا جاتا ہے. مثلا تاریخ میں 2 آدمی نافع ہیں تو وہاں اس طرح پتہ چلے گا کہ نافع بن حلال کون ہے، نافع بن محمد کون ہے. تو اس لیے وہاں والد کا نام، دادا کا نام بیان کیا جاتا ہے اور شجرہ بیان کیا جاتا ہے، تاکہ واضح ہو جائے کہ یہ مختار جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں ان کے والد کا کیا نام تھا، دادے کا کیا نام تھا، پردادے کا کیا نام تھا، اور ان کون سے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. اور ان کا جو لقب تھا وہ کیسان تھا، اور کنیہ ابو اسحاق تھے. اور کیسان انہیں کیوں کہا جاتا لقب؟ اور عرب میں لقب جو رکھا جاتا تھا اس کی کوئی وجوہات ہوتی تھی. انسان کی صفات، انسان کے اندر کوالٹی کو دیکھ کر کے لقب رکھا جاتا تھا. جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے جو لوگ عرفی نام مشہور ہو جاتے ہیں اس آدمی کی کوالٹی کی وجہ سے ہو جاتے ہیں. مثلا کسی کا نام سادہ رکھا جاتا ہے یعنی وہ آدمی سادہ ہے، یا پنجابی میں بھولا رکھا جاتا ہے، یا پہلوان رکھ دیتے ہیں، یا جھلا رکھ دیتے ہیں، اس آدمی کی کوالٹی کی وجہ سے ہوتے ہیں. اب مختار کا نام کیسان کیوں تھا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کے قبیلے کا نام کیسان تھا، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، کیسان انہیں اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ ہوشیار تھے، لائق تھے، ان کے اندر استعداد پائی جاتی تھی، اس لیے انہیں کیسان کہا جاتا تھا. پس جب ہم کہتے ہیں مختار ثقفی کیسان، اور ان کے والد کا نام جو تھا عبید، ابو عبید، اور یہ پیغمبر کے صحابہ اکرام میں سے اور بزرگ صحابہ میں سے، نیک صحابہ میں سے، اچھے صحابہ میں سے. کیونکہ ہمارا شیعوں کا نظریہ ہے کہ صحابہ میں 2 کیٹیگری کی جاتی ہیں: اچھے، نیک، مخلص، پیغمبر کے فداکار، پیغمبر کے لیے جان دینے والے، پیغمبر کے لیے اپنی فیملی کو چھوڑنے والے، پیغمبر کے لیے اپنے آبا و اجداد سے لڑنے والے، پیغمبر کے لیے اپنے رشتہ داروں سے جو لڑے ہیں، وہ صحابہ نیک ہیں، مخلص ہیں، بہادر ہیں. قرآن کی آیات نے ان کی اخلاص کی گواہی دی ہے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہیں. اور انہی صحابہ میں سے جو اپنے آپ کو ظاہری طور پر صحابہ کہتے تھے اور مشہور ہیں صحابہ کے عنوان سے، انہوں نے غلطیاں بھی کی تاریخ میں. بس صحابی بعنوان صحابی، وہ نہ کسی کو پروٹیکشن اس سے ملتی ہے اور نہ ہی اس پر کوئی الزام لگا سکتے ہیں بعنوان صحابی، کردار کے عنوان سے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کی جو غلطیاں ہیں، ان کی مسٹیک ہے، ان کو اجاگر نہ کیا جائے، اور پھر وہ پیغمبر کے صحابی ہیں، ان کو غلطیاں معاف ہیں. نہیں، معاف نہیں ہیں. کوئی بھی اسلام میں کوئی آدمی بھی استثناء نہیں ہے، نہ شرعی احکام سے، نہ عبادات سے، نہ واجبات کے حوالے سے، نہ محرمات کے حوالے سے. کہ ایک عام آدمی اگر کسی جو ہے حرام کا مرتکب ہو تو اس کو سزا ملے، لیکن صحابی اگر اس سے کوئی جرم سرزد ہو، کسی جرم کا، کسی غلطی کا ارتکاب کرے، وہ معاف ہو جائے، ایسا نہیں. بلکہ صحابہ کرام کی ذمہ داری زیادہ ہے، ان کی مسئولیت زیادہ ہے. کیوں کہ انہوں نے پیغمبر کو قریب سے دیکھا ہے، وحی کو نازل ہوتے ہی دیکھا ہے،
وہ پیغمبر کے بہت زیادہ قریب تھے. ہم واسطے سے پیغمبر تک پہنچتے ہیں. ہم جب پیغمبر کی حدیث سنتے ہیں تو واسطے سے سنتے ہیں. انہوں نے ڈائریکٹ پیغمبر کی حدیث سنی ہے, ڈائریکٹ قرآن کی تلاوت سنی ہے, بس استثناء کوئی حاصل نہیں ہے. مختار ثقفی کے والد گرامی بزرگ صحابہ میں سے تھے, اور ان کے چچا سعد بن مسعود ثقفی یہ امام علی کی طرف سے مدائن کے حاکم تھے, اور انہوں نے بڑی جان فشانی کی ہے اور اہل بیت کا ساتھ دیا ہے. اور امام حسن پر جو ہے وہ جو مشکلات آئی ہیں, مصائب آئے ہیں, تو مدائن میں آپ نے پناہ لی. جب منافقین نے اٹیک کرنے کی کوشش کی, امام حسن کو شہید کرنے کی کوشش کی, مسلح کھینچ دیا گیا, تو وہاں پر انہوں نے پروٹیکشن کی ہے. کس کو؟ امام حسن علیہ السلام کو. کس نے؟ مختار ثقفی کے چچا نے. اب تاریخ میں ایک واقعہ لکھا جاتا ہے, ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ مختار ثقفی نے وہاں کہا اپنے چچا کو کہ تم امام حسن کو 10 بستہ جو ہے امیر شام کے حوالے کر دو. علماء نے, فقہاء نے اس روایت کو ضعیف شمار کیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا, یہ ممکن نہیں ہے. ایسا کیا ہوا کس نے؟ مختار ثقفی نے. اور یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے اس حوالے سے وہ ضعیف ہے. پھر اس طرح ایک اور جو ہے وہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ مختار ثقفی نے کوشش کی کہ محمد حنفیہ کو ایز امام مسلم کا تعارف کروایا جائے. یہ بھی روایت ضعیف شمار کی جاتی ہے. لہٰذا مختار ثقفی کے بارے میں شیعہ میں ضرور اختلاف پایا جاتا ہے. 2 قسم کے لوگ ہیں, موافق اور مخالف. لیکن جو موافقان کی دلائل ہیں وہ افراد جو مختار کو مثبت سمجھتے ہیں, اہل بیت کا محب سمجھتے ہیں, اہل بیت کا چاہنے والا سمجھتے ہیں, اہل بیت کے لیے قربانی دینے والا سمجھتے ہیں, ان لوگوں کی دلائل محکم ہے, مستحکم ہے اور قوی ہیں. اسی طرح مختار کے دیکھیں اہل بیت سے کتنی محبت تھی. سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ معاویہ کے زمانے میں مختار کو 100 کوڑے مارے گئے صرف اہل بیت کی محبت. اور اس واقعے کو شمس الدین ذہبی نے نقل کیا سیرہ نبلا میں, سیرہ اعلام نبلا میں, کہ جب عبید اللہ ابن زیاد والی تھا بصرہ کا معاویہ کی طرف سے, تو اس نے اہل بیت کی محبت میں, اہل بیت کی محبت کی وجہ سے مختار ثقفی کو 100 کوڑے جو ہمارے. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ مختار ثقفی اتنی انہوں نے قربانی دی ہے, اتنے نیک آدمی تھے, اتنے بلند مرتبہ آدمی تھے, اتنا اہل بیت کے قریب تھے, تو کربلا میں کیوں نہیں آئے؟ حبیب ابن مظاہر کی طرح, مسلم بن اوسجہ کی طرح, عابس شاکری کی طرح. جواب یہ کہ اس زمانے میں مختار ثقفی جیل میں تھے, زندان میں تھے, آ نہیں سکتے تھے, ورنہ ضرور یہ کربلا میں آتے. اور مختار ثقفی کون ہے؟ مختار ثقفی وہ ہیں کہ جن کے گھر میں پہلی دفعہ مسلم بن عقیل نے پناہ لی. مسلم بن عقیل جب آئے کوفہ میں امام کا پیغام لے کر کے, امام حسین کا پیغام لے کر کے, تو انہوں نے سب سے پہلے مختار ثقفی کے گھر میں پناہ لی. پھر اس کے بعد مختار ثقفی کی جب مشکلات ہوئی تو یہ ہانی بن عروہ کے گھر میں منتقل ہوئے. یعنی مختار ثقفی قابل اعتماد تھے, قابل یقین تھے, اہل بیت کو ان پر اعتماد تھا, تو اس لیے مسلم بن عقیل کے گھر میں ٹھہرے. اگر ذرا برابر خدشہ ہوتا تو یہ کبھی بھی مسلم بن عقیل ان کے گھر میں نہ ٹھہرتے, ان کے گھر میں پناہ نہ لیتے. اور یہ جو مختار ثقفی کے گھر میں ٹھہرے ہیں مسلم بن عقیل, اور پھر بعد میں ہانی بن عروہ کے گھر کی طرف گئے ہیں, اور اس کے بعد مختار ثقفی موجود نہیں تھے کوفہ میں, یا زندان میں تھے یا باہر کوفہ کے تھے. تو جب ان کو جب شہید کر دیا گیا مسلم بن عقیل کو اور ہانی بن عروہ کو, تو اس کے بعد مختار ثقفی کوفے آئے ہیں, ورنہ وہاں بھی ان سے دفاع کرتے اور کوشش کرتے جو ہے وہ بچانے کی مسلم بن عقیل کو اور ہانی بن عروہ. ہانی بن عروہ کون ہے؟ یہ بہت بڑی عظیم ہستی ہیں. ان کی زیارت اور ان کا مرکز مسجد کوفہ کے اندر ہے. ہانی وہ ہیں جنہوں نے مسلم بن عقیل کے راستے میں شہادت پیش کی ہے, اہل بیت کی محبت میں شہادت پیش کی ہے. ہانی بن عروہ نے عظیم آدمی تھے, ایک بہت بڑے قبیلے کے سردار تھے, اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے.
یہ یاد رکھیں بھی، جتنا دشمن نے ظلم کیا ہے، جتنا دشمن نے زیادتی کی ہے، اسی طرح آل بیت کے چاہنے والے، آل بیت کے محب، جتنا وہ دشمن سختی کرتا تھا، اتنا سختی سے، اتنا ہی صبر سے، اتنا ہی تحمل سے یہ دشمن کا مقابلہ کرتے رہے. جان ان کی چلی گئی ہے، لیکن انہوں نے اہل بیت کی محبت سے دستبرداری کا اعلان نہیں کیا. سانس ان کا رک گیا، خون ان کا بہہ گیا، لیکن انہوں نے اہل بیت سے ذرا برابر منہ نہیں پھیرا. اور یہ معنی رکھتا ہے کہ انسان اہل بیت کے راستے میں جان تک دے دے، لیکن اہل بیت کی محبت سے دستبردار نہ ہو جائے. ہم تو، ہمارے لیے آسانی ہے کہ ہم اہل بیت کا نام لیتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، مجالس سنتے ہیں، کوئی سختی ہم پہ نہیں ہوتی. اور جب سختی آ جائے خدا نخواستہ تو پھر اہل بیت کی محبت پر ٹھہر جائیں تو پھر معنی رکھتا ہے. اہل بیت کے راستے میں کوئی خرچہ کریں، کوئی انویسٹمنٹ کریں، اس محبت کی قیمت چکائیں. اور تاریخ میں شیعوں نے چکائی. مختار ثقفی کو کیوں شہید کیا گیا؟ کیونکہ اہل بیت کی محبت ان کے دل میں تھی. ہانی بن عروہ کو کیوں شہید کیا گیا؟ کیونکہ اہل بیت کی محبت کا دم بھرتے تھے. میثم تمار کو کیوں شہید کیا گیا؟ ان کی زبان کیوں کاٹی گئی؟ کیونکہ اس پاک زبان سے پاک ہستیوں کا ذکر ہوتا تھا. ہم اگر آج کوئی ذکر کر رہے ہیں اہل بیت کا، اگر ذکر سن رہے ہیں، عزاداری کر رہے ہیں، تو ہمیں نہ پیاس برداشت کرنی پڑتی ہے، نہ زبان کٹوانی پڑتی ہے، نہ کوئی اور خرچہ کرنا پڑتا ہے. لیکن پھر بھی اگر ہم اہل بیت کے راستے پر نہ، اہل بیت کی پیروکار نہ بنے، اہل بیت کو فالو نہ کریں، تو پھر جو ہے وہ کوئی ہم دعویٰ نہیں کر سکتے اہل بیت کا محب ہونے کا. مسلم بن اوسجہ نے، ہانی بن عروہ نے، مختار نے، رشید ہجری نے، حجر ابن عدی نے ایک دعویٰ کیا اہل بیت کا محب ہونے کا، اور اپنے خون سے اس محبت کی دلیل لکھی، اپنی زبان کٹوا کر کے ثابت کر دیا کہ میثم تمار واقعاً عاشق اہل بیت تھے. عابس شاکری نے میدان کربلا میں وہ اپنی زرہ اتار کر کے دور پھینکی، دنیا کو بتا دیا کہ میں عاشق اہل بیت ہوں، اور میں نے یہ دلیل پیش کر رہا ہوں کہ مجھ سے بڑا کوئی عاشق نہیں ہے. عابس شاکری میدان کربلا میں اترے ہیں، اور کوفہ کے بہت بڑے پہلوان تھے. جب میدان میں اترے ہیں تو دشمن ایک دفعہ بھاگ گئے، دشمن کو جان کے لالے پڑ گئے، کوئی قریب نہیں آ رہا تھا، جرت نہیں کر رہا تھا. یزید کا لشکر، عمر سعد کا لشکر تتر بتر ہو گیا. تو عمر سعد نے کہا کہ قریب مت جانا، یہ تمہیں کھا جائے گا، دور سے اس کو پتھر مارو، جب قریب جاؤ گے تو تمہیں کھا جائے گا. یہ پتھروں نے آنا شروع کیا. پتھروں کی جب بارش شروع ہوئی، ایک آدمی ہے، 30,000 کا لشکر ہے، پتھر مار رہا ہے. سوچیں سمجھیں، لیکن میرے امام حسین کا بہادر سپاہی میدان میں کھڑا ہے 30,000 کے لشکر کے ساتھ. تو عابس شاکری نے جب دیکھا کہ پتھر آ رہے ہیں تو اپنی زرہ اتار دی، خود اپنا اتار دیا. کسی نے آواز دی، عابس کیا کر رہے ہو؟ زرہ کیوں اتار رہے ہو؟ پتھر آ رہے ہیں، تمہیں زخمی کر دیں گے، تمہیں مار دیں گے، تمہیں مجروح کر دیں گے، تیری جان لے لیں گے. تو جواب دیا، چاہتا ہوں جو حسین کے عشق میں پتھر آئے ان کے درمیان میں زرہ اور خود حائل نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو. یہ لوگ تھے جنہوں نے عاشق اہل بیت، عزاداران اہل بیت ہونے کا اعلان کیا، دعویٰ کیا، اور اس کی دلیل اپنی جان دے کر کے پیش کر دی. اور یہ جو آپ عزاداری کرتے ہیں نا کہ وہ معمولی نہیں ہے. حبیب ابن مظاہر کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ جنت ہے، امام حسین کے قریب ہیں، گھر ان کا امام حسین کے قریب ہے، جنت کی نعمتوں سے فیض حاصل کر رہے ہیں، امام کی زیارت سے شہادت ان کو حاصل ہو رہی ہے. پوچھا کہ حبیب ابن مظاہر کوئی خواہش ہو، کوئی تمنا ہو، امام کے قریب گھر ہو، انسان جنت میں ہو، کوئی اس سے بڑی خواہش نہیں ہوتی. وہ تو کہتا مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو پتہ ہے حبیب نے کیا کہا میری خواہش ہے، میری تمنا ہے کہ میں دنیا میں واپس چلا جاؤں، خدا مجھے دنیا میں بھیجے اور میں امام حسین کے لیے عزاداری کر سکوں. بس جو افراد تھے جنہوں نے عشق کا مظاہرہ کیا ان میں سے مختار ثقفی ہیں.
اور مختار ثقفی عاشورہ کے دن زندان میں تھے، اور جب کوفہ میں سر لایا گیا امام حسین کا تو انہوں نے سر کو دیکھنے کے بعد گریہ کیا، اور انہوں نے گریہ کرنے کے بعد یہ دل میں طے کر لیا کہ میں نے امام حسین کے قاتلوں سے انتقام لینا ہے۔ اور پھر یہ زندان میں تھے تو ان کی بہن جو تھی زوجہ تھی عبداللہ بن عمر کے ہاں، تو انہوں نے عبداللہ بن عمر کے ذریعے بہن نے اپنے بھائی کے لیے آزادی کا انتظام کیا زندان سے، اور یہ زندان سے نکلے، انہوں نے عبداللہ بن زبیر سے بیعت کی اور شرائط رکھی، اور شرائط رکھنے کے بعد وہاں سے پھر آئے کوفہ۔ کوفہ آنے کے بعد انہوں نے لشکر اکٹھا کیا، اور یہ لشکر سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اگر ہم قریش کے 1/3 افراد کو بھی قتل کریں تو ہم امام حسین کے قتل کا بدلہ نہیں لے سکتے، جو پاک ہستی شہید ہوئی ہے میدان کربلا میں اس کی برابری نہیں ہو سکتی۔ پھر انہوں نے جہاد شروع کیا جس میں شمر ابن ذوالجوشن کو قتل کیا، خولی کو قتل کیا، عمر سعد کو قتل کیا، عبید اللہ ابن زیاد کو قتل کیا، اور ان کے لشکر کے جو سپہ سالار تھے وہ ابراہیم ابن مالک اشتر تھے، امام علی کے جو لشکر کے سپہ سالار تھے مالک اشتر ان کے بیٹے۔ اور پھر انہوں نے مختار ثقفی نے عبید اللہ ابن زیاد کو قتل کرنے کے بعد اس کے سر کو بھیجا محمد حنفیہ کو، اور پھر ان کے جو سلوگن تھا انتقام لینے میں وہ 2 سلوگن تھے، یا لفارت الحسین، یعنی ہم چاہتے ہیں امام حسین کے خون کا انتقام کریں لیں، یا منصور امہ، دوسرا ان کا یہ شعار تھا اور ان کا سلوگن تھا اور نعرہ تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ امت محمدی کی مدد کریں۔ انہوں نے کوفہ پر قبضہ کیا، 18 ماہ تک حکومت کی، اور جب انہوں نے کوفہ میں قبضہ کیا تو حجاز میں زبیر کی حکومت تھی اور شام میں مروانی لوگوں کی حکومت تھی۔ حجاز میں زبیریوں کی حکومت تھی اور شام میں مروانیوں کی حکومت تھی، اور پھر ان کو شہید کیا گیا، زبیر نے شہید کروایا ان کو، اور پھر ان کی لاش کو لٹکا گیا تھا، بعض روایات میں کہ ان کے بازوؤں کو لٹکایا گیا۔ اور پھر جب حجاج بن یوسف نے قبضہ کیا کس پر؟ کوفہ پر، تو اس نے ان کی لاش کو یا ان کے بازوؤں کو دفن کروایا، کیونکہ قبیلے کے لحاظ سے حجاج اور ان کا ایک قبیلہ سیم تھا، وہ بھی ثقیف سے تھا، یہ بھی ثقیف سے تھا، لیکن میں جانشاران امام حسین پر قربان جاؤں، قبیلے کو کبھی ترجیح نہیں دی، بلکہ اپنے مشن کو، اپنے آئیڈیا کو، آئیڈیالوجی کو، اپنے نظریے کو ترجیح دی، کبھی بھی اپنے قبیلے کا تذکرہ نہیں کیا۔ میدان کربلا میں مثال کے طور پر ابو الفضل عباس ہیں، قبیلے کے لحاظ سے ان کا رشتہ ہے شمر سے، دونوں کلاب خاندان سے ہیں، کیونکہ والدہ کی طرف سے غازی عباس کی جو والدہ تھی فاطمہ کلابیہ، وہ بھی کلاب خاندان سے تھی، شمر بھی اسی خاندان سے، اور یہ آیا اس نے آواز دی میدان کربلا میں کہ میری بہن کے بیٹے کہاں ہیں، جواب تک نہیں دیا اس کو۔ یہ بھی ثقیف کے قبیلے سے تھے، لیکن اس کے باوجود ان پر ظلم ہوا، ان کے خاندان پر ظلم ہوا، حجاج نے ظلم کیا۔ کیوں؟ قبیلہ تو ان کا حجاج کے قبیلے کے ساتھ سیم تھا، لیکن ان کا مشن مختلف تھا۔ قبیلہ ان کا سیم تھا، شجرہ ان کا سیم تھا، زبان کا لہجہ ممکن ہے سیم ہو، لیکن نظریہ مختلف ہے، محبت کا انداز مختلف ہے، دشمنی اور محبت مختلف ہے، شریعت کا پابند ہونا نہ پابند ہونا مختلف ہے، واجبات اور محرمات پر عمل کرنا، واجبات کو بجا لانا، محرمات سے بچنا مختلف ہے، کیونکہ قرآن نے کہہ دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک سب سے پاک وہ ہے، منزلت والا وہ ہے، احترام والا وہ ہے جو صاحب تقوی ہے۔ خاندان، قبیلہ، کاسٹ یہ معیار نہیں ہے۔
اور ہم جو آل بیت کے جو محب ہیں ان کا احترام بھی اس وجہ سے کرتے ہیں. سلمان فارسی کا اس وجہ سے احترام نہیں کرتے کہ وہ ایرانی تھے. ابو ذر غفاری کا اس لیے احترام نہیں کرتے تھے کہ خاص قبیلے سے ان کا تعلق تھا. اویس کرنی کا اس لیے احترام نہیں تھی کرتے کہ وہ کرن سے تھے. بلکہ ان سب کا احترام کرنے کی ایک ہی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ سارے لوگ محب اہل بیت تھے. اور ہم یزید سے نفرت اس لیے نہیں کرتے کہ اموی خاندان سے تھا، ذل جوشن سے، شمر سے اس لیے نفرت نہیں کرتے وہ کلابی خاندان سے تھا. ہم نفرت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ اہل بیت کے دشمن تھے. بس ہمیں ایک معیار بنانا چاہیے کہ جو اہل بیت کا محب ہو اسے اپنا لیں، کسی خاندان سے بھی کیوں نہ ہو. اور جو اہل بیت کا دشمن ہے، اہل بیت کا مخالف ہے، اہل بیت سے عداوت رکھتا ہے، اہل بیت سے اس نے دوری اختیار کی ہے، اس سے نفرت کریں. ہاں یہ ہے کہ اس سے ہم نفرت اس وجہ سے نہیں کر رہے کہ وہ انسان ہے، اس وجہ سے نہیں کر رہے کہ وہ مسلمان ہے. ہم نفرت اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ وہ اہل بیت کی دشمنی کی وجہ سے جرم کا ارتکاب کر رہا ہے. اس سے اس لیے نفرت کر رہے ہیں کیونکہ اہل بیت جو مجسمہ اخلاق ہے، مجسمہ خوبیاں ہیں، مجسمہ کوالٹی ہیں، ان سے وہ دوری اختیار کر رہا ہے. وہ ہے جو دشمن اہل بیت سے جو نفرت کر رہے ہیں، وہ ہے ہم ایک ایسے آدمی سے نفرت کر رہے ہیں جو بد اخلاق ہے. کیونکہ اہل بیت سے دشمنی کرنا سب سے بڑی بد اخلاقی ہے. ایسے آدمی سے دشمنی کر رہے ہیں جو جھوٹ بولتا ہے. کیوں کہ یہ جو اہل بیت کا دشمن ہے اس نے آیت تطہیر کا انکار کیا ہے، اور آیت تطہیر کا انکار کرنا کذب کا ارتکاب ہے، قرآن کا انکار ہے. اس نے آیا مودت سے انکار کیا ہے، اور یہ اہل بیت کی سچائی کو، حقیقت کو اور محبت کو کہ واجب ہونے کو نہیں مان رہا. اس وجہ سے ہم اس سے نفرت کر رہے ہیں. بس اہل بیت کے محبوں سے محبت کرنا، خوبیوں سے محبت کرنا ہے. اہل بیت کے دشمنوں سے نفرت کرنا برائیوں سے نفرت کرنا ہے. کیونکہ اگر اسلام سے ہٹ کرنا ایک غیر مسلمان کو بتایا جائے کہ اہل بیت کے اندر یہ خوبیاں تھیں، سخی تھے، شجاع تھے، کریم تھے، محبت کرنے والے تھے، چاہنے والے تھے، علم رکھنے والے تھے، علم دوست تھے، علماء سے محبت کرنے والے تھے، تو وہ بھی کہے گا کہ یہ ہستیاں عظیم تھیں، ان سے محبت ہونی چاہیے. پھر اس کو یہ کہا جائے کہ اتنی عظیم ہستیوں سے فلاں فلاں آدمی دشمن کر رہا تھا، اس نے ظلم کیا، تمہارا کیا خیال؟ وہ کہے گا جن نے ظلم کیا وہ قابل نفرت ہے.